ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم سید فید مشتبہ ابن سید اقبال حسین صاحب کی روح کو عطیہ فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد والصلاة والسلام على إطرة الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم واعتشهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. صلوات. خالق کائنات مالک موجودات پاک و پاکیزہ کتاب قرآن مجید، اس کے لیے خالق نے ایک ایسا اہتمام کیا کہ جس کتاب کو نازل کرنے سے پہلے جس رسول پر یہ کتاب نازل کرنا تھی اس نے 40 سال تک لوگوں کی برین میپنگ کی، ذہنوں کو دیکھا، ان کے درمیان اٹھا بیٹھا، ان کے عادات و اطوار کا مشاہدہ کیا، کیونکہ ذہنوں کو بدلنے کے لیے بڑی محنت اور مشقت کرنا پڑتی ہے، کیونکہ انسان کے عادات و اطوار کو جب تک سمجھے گا نہیں تب تک بدل نہیں پائے گا. اور کتاب کیونکہ انسانوں کے لیے آنے والی ہے اور انسانیت کو بہت قریب سے مشاہدہ کیا جائے، کیونکہ نہ اب اس کے بعد کوئی کتاب آنے والی ہے نہ کوئی رسول آنے والا ہے، اس لیے ضروری تھا کہ انسان کے تمام زاویے دیکھے جائیں اور ان میں وہ افراد چنے جائیں جن کے تغیر و تبدل سے انسان کو آشنا کیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ دیکھو یہ بھی انسان ہے، تم بھی انسان ہو، اگر یہ بدل سکتے ہیں تو تم کیوں نہیں بدل سکتے. صلوات بھیجیے محمد والے. ایک دم سے کتاب نہیں اتر آئی، زیادہ تدریجاً ٹھہر ٹھہر کے کتاب اتری. لوح محفوظ پر ایک ہی مرتبہ نازل ہو گیا قرآن، اور اس کے بعد اس قرآن کو جیسے جیسے ضرورت پڑتی رہی ویسے ویسے آیتیں آتی رہیں، یا یوں کہہ لیے کہ جو اعمال اہل بیت انجام دیتے رہے سورے اسی حساب سے ڈھلتے رہے. اور وزن قرآن تو خود قرآن میں کی آیت گواہ ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن، لو انزلنا ھذا القرآن، یہ جو تمہارے سامنے ہے، اگر میں اس کو پہاڑ پہ اتارتا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل،
لرأیت خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ تلک الامثال نضربها للناس لعلکم یتفکرون۔ یہ قرآن اگر پہاڑ پر اتارتے تو یہ خشیت الہی سے، خوف خدا سے سرما بن جاتا۔ اب یہ سوچو کہ جب پہاڑ اس کا وزن اٹھانے سے قاصر ہے تو جس قلب کے اوپر میں قرآن نازل کرنے والا ہوں وہ کتنا قوی ہوگا۔ صلوات بھیجئے محمد وآل محمد۔ وہ کتنا قوی ہوگا، اور جو قلب قرآن پر سینے پر لیٹ کے پرورش پایا ہو وہ کتنا قوی ہوگا۔ ایک صلوات بھیجئے محمد وآل محمد۔ وہ کتنا قوی ہوگا۔ تو قرآن کا دعویٰ کرنے والے بہت سے ہیں، لیکن حقائق قرآن سے اگر کوئی آشنا ہے تو وہ صرف اور صرف اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، کیونکہ قرآن پر صحیح عمل اگر ہے تو اہل بیت کے چاہنے والوں میں ہے، ورنہ باقی سب کے ہاں قرآن کے ساتھ جو کھیل ہو رہا ہے وہ ناگفتہ بے ہے۔ تو یہ گفتگو انسانوں سے ہے، اسی میں قرآن کی یہ آیت ہے، سورہ دہر، سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے، سورہ انسان بھی کہا گیا اس سورہ کو، سورہ دہر بھی کہا گیا، اور یوفون بالنذر، نذر کا سورہ ہے، نذر کی گئی تھی، وفائے نذر کی ہوئی، تب یہ پورا سورہ آیا۔ اور ما فی الضمیر، ان کے سینے میں جو کچھ تھا اس کو بھی بیان کیا، کیونکہ جب انہوں نے نذر کی وفا کی اور سب کچھ راہ خدا میں دیا، روٹیاں دے دیں، تو ایک کیفیت دل کی ان کے اندر تھی، کیونکہ انسان تھے، لیکن عام انسانوں کی فطرت اور ہوتی ہے، اہل بیت اور ہوتے ہیں، اہل بیت اور ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کہ جو کیفیت ان کے دل کے اندر تھی اسے بھی قرآن نے اسی انداز میں ڈھالا، اور یہ کہا کہ ان کے دل کے اندر جو ہے وہ ہم بتا رہے ہیں تمہیں، اور دل کے اندر یہ ہے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے جو روٹی دی ہے وہ اللہ کے لیے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یعنی جسے دیا ہے اس سے کچھ نہیں چاہیے، جس کے لیے دیا ہے وہ خود جانتا ہے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد وآل محمد۔ جس کے لیے دیا ہے خود جانتا ہے کہ میں نے یہ عمل کیوں کیا ہے۔ ہم نماز کے لیے کھڑے ضرور ہوئے کہ ہم قربتاً اللہ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن خیال کہاں گیا یہ تو ہم جانتے ہیں، یہ وہ بھی جان رہا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ قربتاً اللہ ہے، لیکن وہ جان رہا ہے کہ خیال کہاں جا رہا ہے۔ تو جو خیال کو پڑھتا اسے خالق کہتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجئے محمد وآل محمد۔ جو خیال کو پڑھ لیتا ہے، لیکن انسان کی عجیب فطرت ہے، وہ سوچتا ہے کہ بس ہم سے سب پوشیدہ ہے، کوئی کچھ نہیں جانتا، کسی کو کچھ خبر نہیں ہے۔ لیکن قرآن ہی نے کہا تم یہ بھی سمجھ لو کہ حیات اتنی قریب نہیں ہے جتنے ہم تمہارے قریب رہتے ہیں، تمہاری حیات اتنی قریب نہیں ہے تم سے، ہم جتنا قریب تم سے رہتے ہیں۔ لیکن عجیب بات ہے، ہم اتنے قریب سے تو نہیں ڈرتے اور بعید والے سے بہت خوف کھایا کرتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجئے محمد وآل محمد پر۔ قریب سے تو نہیں ڈرتے۔ تو انسان کے لیے کہا، اور انسان کو ایک تباہ آگاہی دی۔ لیکن سوچنے کی بات ہے کہ گفتگو انسان سے کیوں کی؟ حل اتی علی الانسان، سوال ہے انسانی سے، حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ انسان پر ایک دور ایسا نہیں گزرا کہ انسان کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، کوئی شے ہی نہیں۔
لیکن ہاں ایک شخص ایسا ہے کہ جو مافوق انسانیت ہے، اور اس سے لوگ پوچھنا چاہتے ہیں کہ لا شے کسے کہتے ہیں. اس سے لوگ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ لا شے کسے کہتے ہیں. لعین شام کے دربار میں روم سے سوال یہ آیا ہے کہ یہ بتاؤ کہ لا شے کیا چیز ہے. تو علم سے واسطہ ہو تو پتہ چلے نا. اور سوچا سمجھا کہ کچھ نہیں سمجھ میں آتا. کہا ایسا کرو، ایک قیمتی گھوڑا لے کے ایک شخص کو کوفے بھیجو اور اسے کہنا کہ انتظار کرے جب جناب امیر مسجد سے نکلے تو سامنے سے گھوڑا لے کے نکل جائے. جنگ کا زمانہ ہے علیہ السلام، اور جناب امیر گھوڑے کی قیمت پوچھیں گے تو اسے کہہ دینا کہ لا شے کہہ دے. اور وہی ہوا. کوفے لے کے جو گھوڑا گیا تھا وہ جب جناب امیر کے سامنے سے گزرا، مولا نے کہا قمبر اس سے پوچھو یہ گھوڑا بیچنے کے لیے لائے. کہا ہاں. کہا قیمت پوچھو. کہا قیمت کیا ہے؟ کہا لا شے. کہا قمبر گھوڑے کی مہار اس سے لے لو اور اس کو کوفے سے باہر لے جاؤ اور 3 مشت ریت اٹھا کے اس کو دے دینا اور اس سے کہنا کہ یہی لاش ہے. تو لا شے کا جواب، لا شے کیا ہے؟ جناب امیر نے یہ بتایا دیکھو، تو جو انسان کچھ نہیں جانتا، کچھ نہیں، جسے ایک اتنی سی چیز کا علم نہیں ہے کہ لا شے کسے کہتے ہیں، وہ چلا ہے جناب امیر سے مقابلہ کرنے کے لیے. وہ مقابلے میں آ رہا ہے. ساری کائنات بھی اگر علی کے مقابلے میں آ جاتی اور سوال کرتی رہتی تو علی الگ الگ جواب دیتے رہتے. سارے انسان اپنی اپنی زبانوں میں کوشچن کرتے رہتے تو علی اسی زبان میں جواب دیتے رہتے. کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو اس انسان کے مقابلے میں آتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ انسان جو ہے، یہ عام انسانوں نے اہل بیت کو جب اپنے جیسا سمجھا تو اپنی سوچ کے مطابق سوچنا شروع کیا. اپنے جیسا ہے. اسی لیے کسی نے کہا رسول ہمارے جیسے. یہ آپ جیسے نہیں ہو سکتے. آپ در در بھٹکتے ہیں، اس سے اس سے پوچھتے ہیں، تب کچھ حاصل ہوتا ہے. یہ وہ ہیں کہ جن کے پاس تمام کائنات کا علم موجود ہے، ہر شے کے جاننے والے ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ان سے بعید ہو. کوئی ایسی معلومات نہیں ہے جو ان سے پوشیدہ ہو. کائنات کا کوئی بھی ہو مسئلہ، ان کے پاس آئیے، یہ منٹوں میں حل کر دیں گے. سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت اسے ہوتی ہے کہ جس نے کبھی کوئی چیز دیکھی نہ ہو، کبھی اس نے جو ہے وہ ورق گردانی کی نہ ہو، اس کتاب کے بارے میں معلومات نہ ہو. وہ تو بیٹھا ہوا یہ کہہ رہا لو کشف الغطاء لمزددت تو یقینا، ہمارے پاس سے پردے ہٹا دیا جائیں گے، یقین بڑھے گا نہ گھٹے گا. صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر. انسان عام انسان نہیں. لوگ اس انسان کے جو مقابلے میں آ رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اہل بیت ہمارے ہی طرح ہیں. ہم بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان ہیں. بلکہ پیغمبر سے بھی کہا کہ آپ میں ہم میں فرق ہی کیا ہے؟ آپ بھی ہماری طرح بازاروں میں نکلتے ہیں، آپ بھی ہماری طرح جو ہے وہ شہروں میں پھرتے ہیں، ہمیں آپ میں کیا فرق ہے؟ تو قرآن نے کہا کہ ایک فرق تو انہیں یہی بتا دو، ہم پر وحی آتی ہے، تم پر وحی نہیں آتی ہے. ہم پر وحی آتی ہے، تم پر وحی نہیں آتی ہے. ہمارے گھر کے بچے آغوش میں لیٹے لیٹے لوح محفوظ پڑھ لیتے ہیں اور تمہارے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں.
تم ہم سے کیا مقابلہ کرنے چلے ہو؟ پھر یہ بھی سوچا کہ اگر یہ عام اس انسان میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ آپ صاحب قصر ہوتے، آپ غریب ہیں، مفلس ہیں، نادار ہیں، خالق کائنات نے جبریل کو بھیجا، کہا اے رسول، یہ انسان جو کہہ رہے ہیں اگر آپ چاہیں تو یہ تمام چیزیں پلک جھپکتے مہیا ہو سکتی ہیں۔ پیغمبر نے کہا نہیں، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ مادی چیزوں کو دکھا کے انسان دوسروں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائے، یہ عام انسانوں کی صفت ہے۔ ہم وہ ہیں جو فخر و افلاس میں رہنے کے بعد لوگوں کے دلوں کے اوپر حکومت کرنا چاہتے ہیں، فخر و افلاس سے ہم عام انسانوں کے درمیان۔ اور ہم یہی مثال پیش کرتے ہیں کہ انسان جتنے ہیں وہ ہمارے پاس آویں اور ہم سے وہ چیزیں حاصل کریں کہ جو انہیں ان نعمتوں کی طرف لے جائے جو ان کے ذہنوں نے کبھی سوچا نہ ہو، جو ان کے خیال میں کبھی آیا نہ ہو، جو ان کی بصیرتوں میں کبھی سمایا ہی نہ ہو۔ بھئی مثلا کوئی ہاتھ دھو لے اور پانی جواہر بن جائے، یہ کوئی انسان سوچ سکتا ہے؟ کوئی پیڑ پر ہاتھ پھیر دے اور پتے سونے کے ہو جائیں، کوئی مثال میں یہ کہے اگر کہوں دیوار سونے کی ہو جائے، اگر کہوں تمثیل میں کہے اور حقیقت میں بدل جائے، کوئی ایسا ہو تو لے کے آؤ مقابلے میں۔ کوئی ایسا انسان ہو تو مقابلے میں آئے۔ لیکن انسانوں کے اندر جو صفت تھی نخوت اور عداوت اور حسد کی، اسی لیے قرآن نے کہا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، یہ حسد اس بات پہ کرتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو جو فضیلتیں دی ہیں۔ بھئی ایک بات پتہ چل گئی، انسان دوسرے سے حسد کیوں کرتا ہے؟ حسد اس لیے کرتا ہے اس کے پاس جو ہے وہ میرے پاس کیوں نہیں ہے، اس کے پاس جو ہے وہ میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ کیونکہ انسان ہے تو خواہشیں بھی ہیں، انسان ہے تو ضرورتیں بھی ہیں، انسان ہے تو انسان کے اندر لالچ کی بھی، انسان ہے تو انسان کے اندر بہت سے عادت و اطوار ایسے ہیں کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ جیسے اس کے پاس سب کچھ مہیا ویسے میرے پاس ہو جائے۔ انسان، اسی لیے قرآن نے اس انسان کی صفت بتائی۔ ایک جگہ کہا یہ انسان باغی ہو گیا ہے، ان الانسان لیطغی، یہ انسان باغی ہو گیا ہے۔ ایک جگہ کہا یہ انسان بڑا جلد باز ہے۔ صفتیں بتائی ہیں جس نے خلق کیا ہے، وہ ایک ایک رگ سے واقف ہے، وہ سب جانتا ہے کہ تمہارے خیالات میں کیا گزر رہا ہے، تم کیا چاہتے ہو۔ تو یہ بھی پتا چلا کہ انسان دوسرے انسان سے جلتا کیوں ہے، انسان دوسرے انسان سے حسد کیوں کرتا ہے، انسان دوسرے انسان سے جو ہے وہ کیوں خشیت رکھتا ہے۔ یہ عادت ہے انسان کے اندر۔ لیکن ان تمام چیزوں سے مبرہ ہے اگر کوئی، تو وہ یہ انسان ہے کہ جسے خالق نے انسانوں کے درمیان اتارا تو ہے، لیکن نمونہ عمل بنا کے کہا کہ دیکھو یہ بھی انسان تو ہیں، لیکن یہ تمہاری ہدایت کے لیے آئے ہیں۔ یہ ہیں انسان لیکن تمہاری ہدایت کے لیے آئے ہیں، تمہیں سمجھانے آئے ہیں مقصد حیات کو، تمہیں مقصد حیات سمجھایا ہے۔
افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ہم نے تمہیں بیکار کے لیے نہیں خلق کیا ہے. یہ تمہیں اس کا مفہوم سمجھانے آئے ہیں، یہ تمہیں یہ بتلانے آئے کہ تم بیکار خلق نہیں ہوئے ہو. یہ چند روزہ زندگی جو تمہیں دی گئی ہے یہ خورد و نوش پر ختم ہو جائے، یہ حیات نہیں ہے. وہ جو جس کی کسی کے کام آ جائے وہ زندگی زندگی ہوا کرتی ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر. جو کسی کے کام آ جائے، کیونکہ جس کی مجلس ہے وہ پیشے سے ڈاکٹر تھی، اور ڈاکٹر دوسروں کی زندگی بچانے کے لیے علم حاصل کرتا ہے. جو چاہتا ہے کہ لوگوں کو اچھی صحت ملے، لوگوں کو یہ بھی انسان ہے، لیکن یہ انسان عام انسانوں جیسے نہیں سوچتا. اس کو اگر کوئی 2 بجے کہتا ہے کہ صاحب کوئی انجیکشن لگانے والا نہیں ہے تو وہ اٹھاتا ہے، بائک چل دیتا ہے. کوئی 2 بجے رات میں اگر سینے پہ ہاتھ رکھے ہوئے کرا رہا ہوتا تو وہ اس کو لٹا کے اس کا معائنہ کرنے لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ زندگی انسان کی بچانا اس کے سرشت میں شامل ہے. اس نے جو تعلیم حاصل کی ہے وہ تعلیم اسے یہ بتاتی ہے کہ تم دوسرے انسانوں کی زندگی کا تحفظ کرو، تم دوسرے انسانوں کی زندگی کا تحفظ کرو، انسان کو بچانا. اب کوئی یہ کہے صاحب کہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو پیشے سے اپنے انحراف کر لیتے ہیں، تو کرنے کو کیا کہیے. یہ تو آپ کو مل جائے گا کہ بزم ملائکہ میں بیٹھنے والا اور اپنے کو دکھا رہا تھا کہ ہم بہت بڑے عابد و زاہد ہیں، لیکن ایک سجدے کی بات آئی تو سرکشی پہ اتر آیا. یہ تو ہے، اس میں کیا کہیے گا. لیکن انسان اگر ہے، انسان ہے، اگر جناب امیر کا ماننے والا ہے تو طرز حیات کچھ اور ہوگا. کیونکہ جناب امیر نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک اچھا انسان بنو، اچھے انسان. اور قرآن کی تعلیم بھی یہی ہے کہ ایک اچھے انسان بنو. اور اچھے انسان بننے کے لیے خود انسان کو اپنے کو پہلے سنوارنا ہوگا، اپنے کو سنوارنا ہے، اپنے عمل کے، اپنے عادات و اطوار کو بدلنا ہوگا. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم دوسرے کی زندگی اور دوسرے کے لیے کیا کر سکتے ہیں. ہم دوسرے کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اپنے لیے تو سب جیتے ہیں، کوئی دوسروں کے لیے تو جیے. اور دوسرے کے لیے اگر جینے کا انسان کو شوق پیدا ہو جائے تو پھر وہ بھڑکتے ہوئے شعلوں میں بھی کود جاتا ہے، پھر وہ خوف نہیں کھاتا. وہ انسان کہ جو انسانوں کے درمیان رہتا ہے، لیکن جس عظیم انسان کی محبت اس کے دل میں ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں، اور جو ہمارے مولا نے کہا ہے ہم اس کے مطابق لوگوں تک وہ پیغام پہنچائیں. ہمارے کسی بھی فعل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. آپ دیکھیے جناب امیر نے جن لوگوں کی تربیت کی تھی، جن لوگوں کو جناب امیر نے سنوارا تھا، آپ ان کی حیات طیبہ اٹھا کے دیکھیے، آپ ان کے طرز حیات کو دیکھیے. آپ یہ سنتے ہیں کہ جناب امیر میثم کی دکان پہ بیٹھے ہیں، لیکن آپ نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ میثم تمار نے جناب امیر کی زندگی سے اپنے کو اتنا وابستہ کر لیا کہ علی کو اتنی محبت ہے کہ اگر وہ ہٹ جاتے ہیں تو وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں علی آ کے.
آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ لشکر علی ابن ابی طالب کا سپہ سالار ایسا ہے کہ اگر کوفے میں گزر رہا ہے اور کسی نوجوان نے ایک کنکری اٹھا کے سر پہ ماری تو اس کو پلٹ کے دیکھا تو لیکن کوئی جواب نہ دیا، مسجد میں چلے گئے اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنے لگے۔ لوگوں نے کہا کہ جس کو کنکری تم نے ماری تھی پتا ہے وہ کون ہے؟ وہ لشکر علی ابن ابی طالب کا سپہ سالار ہے۔ جب یہ بات نوجوان کو پتا چلی تو بھاگا ہوا گیا کہ معذرت کرے، معافی مانگے۔ جب وہ نکلتے ہیں مالک اشتر باہر تو ہاتھ جوڑ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے کہ مجھے معاف کر دیجئے، تو انہوں نے یہی کہا کہ میں تیری اصلاح کے لیے مسجد میں دعا کرنے گیا تھا۔ آپ نے یہ تو سنا کہ جناب امیر کے سر پہ ضربت لگتی ہے تو جناب امیر کا جو ہے وہ ضربت لگانے والا، سر پہ تلوار لگانے والا ہاتھ بندھا ہوا ہے تو جناب امیر یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ کھول دو۔ آپ نے یہ سنا؟ آپ نے یہ کیوں نہیں دیکھا کہ جناب امیر کے سامنے جب دودھ کا پیالہ لایا جاتا ہے تو جناب امیر اس کو پیش کرتے ہیں قاتل کو، اور پلانے کے بعد یہ بتایا دنیا کو کہ دیکھو عمل اس سے جو کچھ ہوا وہ فعل اس کا غلط تھا، لیکن ابھی بھی ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر وہ نصیحتیں اثر کریں۔ بدلہ لینے پہ ہمیں قدرت ہے۔ آپ دیکھیے انسان کی اصلاح کرنا، جناب امیر کے چاہنے والوں میں بہت سے لوگ ہیں۔ نجاشی ماہ رمضان میں شراب پیتا ہے، ایک اچھا انسان شمار ہوتا ہے، قبیلے کا بڑا قداور انسان ہے، لیکن ماہ رمضان المبارک میں شراب پی لی، ماہ رمضان میں شعر پڑھنے لگا، آواز محلے تک پہنچی، لوگ گرفتار کر کے لائے، جناب امیر نے قید خانے میں ڈال دیا۔ قبیلے کے لوگ آئے سفارش کرنے لگے، یا علی آپ اس کو سر عام سزا نہ دیجیے گا ورنہ ہمارے خاندان قبیلے کی آبرو ختم ہو جائے گی۔ مولا نے کہا گناہ سر عام ہوا ہے، سزا دی جائے گی۔ کیوں؟ میسج یہ دینا چاہتے ہیں کہ انسانوں میں تفریق کا میسج نہیں جانا چاہیے، انسانوں میں تفریق کا میسج نہیں جانا چاہیے کہ علی نے دو اکھیا کری، کسی کے لیے کچھ قانون تھا کسی لیے کچھ قانون تھا، نہیں، جو بتایا کوئی ہو۔ ہم عام انسان کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ جب ہم نے حکومت کی زمام سنبھالی ہے تو ہماری نگاہ میں نہ کالا ہے نہ گورا ہے، نہ عربی ہے نہ عجمی ہے، انسان پہلے ہے، انسان ہے۔ اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کسی انسان سے ایسی کوئی خطا سرزد ہوگی تو سزا بھی اس کو اسی حساب سے دی جائے گی، ہم چھوڑیں گے نہیں اسے، اور سزا دی۔ آپ کتنے نمونے آپ لے سکتے ہیں اس طریقے سے؟ ہم نے جناب امیر کی حیات طیبہ میں یہی دیکھا کہ جناب امیر نے انسانوں کو، ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد، ایک بلندر صلوات بر محمد والے محمد، انسانوں کو اس طرف توجہ دلائی کہ شاید تم درس بھول چکے ہو اپنا، یہ کتاب جو نازل کی گئی ہے وہ انسانوں کے لیے اتری ہے، اور تم انسان ہو، تمہیں یہ کتاب پڑھنے کی دعوت اس لیے دی جا رہی ہے، اور کتاب کے ساتھ کتاب سمجھانے والا ایک ایسا انسان دیا گیا ہے جو مکمل انسان ہے، مکمل۔ اگر اس کتاب کا یہ دعویٰ ہے کہ ہر خوش کو تر اس میں موجود ہے تو پھر ہر خوش کو تر سمجھانے کے لیے مجھ جیسا معلم بھی دیا گیا ہے تمہیں، اور ہم تمہیں یہی درس دینے کے لیے آئے ہیں، ہم تمہیں یہی سمجھانے کے لیے آئے ہیں، ورنہ کوئی چھوٹا موٹا وزیر ہو جاتا ہے تو اپنی حیثیت بھول جاتا ہے،
کہاں جائے کہ مسلمانوں کا امیر کسی کی مشق کاندھے پہ اٹھا کے گھر پہنچا دے کسی کے؟ کہاں مسلمانوں کا امیر کسی کے گھر میں بیٹھ کے تندور جلائے؟ کہاں امیر مومنین بچوں کے لیے جو ہے وہ سواری بن کے پشت پہ بچوں کو بیٹھال کے ناقے کی آواز نکالے؟ کہ دیکھو انسان رات کے اندھیروں میں کوفے کی گلیوں میں گھوم کے دروازوں پہ ٹھہر کے لوگوں کی صدائیں سننے کے بعد یہ تشخیص دے کہ مملکت میں کون سکون اور چین سے ہے اور کون تکلیف میں ہے۔ ایک ایک جگہ پر رک کے اس بات کا مشاہدہ کرے کہ کون تکلیف میں ہے۔ جناب قمبر سے روایت ہے ایک مرتبہ جناب امیر رات میں آئے اور آنے کے بعد کا قمبر بیت المال کے حجرے میں کچھ آذوقہ ہے، کچھ چیزیں ہیں۔ کہاں یا علی؟ کچھ کھجوریں ہیں، کچھ آٹا ہے۔ بیت المال میں گئے، وہاں سے کچھ آٹا، کچھ کھجوریں، کچھ روغن وغیرہ لیا اور اٹھانا چاہ رہے تھے۔ قمبر کہتے ہیں کہ میں قریب گیا، میں نے کہا یا علی میں حاضر ہوں، میں اس بوجھ کو اپنے سر پہ رکھ کے آپ کے ساتھ چلتا ہوں، آپ جہاں دل چاہے وہاں مجھے لے کے چلیے۔ جناب امیر نے کہا قمبر امام بمنزلت باپ کے ہوتا ہے اور میں ابو الیتامہ ہوں۔ ایک گھر سے میں نے رونے کی آواز سنی ہے، شاید وہاں بچے بھوکے ہیں۔ لے کے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا اور اس کے بعد ایک خاتون نکلی، کہا یہ امیر نے بھیجا ہے، کچھ غلہ ہے۔ کہا رات ہو گئی ہے، میں اکیلے ہوں۔ کہا اچھا کوئی بات نہیں، میں اتنی دیر ٹھہرتا ہوں کہ تم آٹا خمیر کر لو، غذا تیار کر لو۔ جب تک تم آٹا خمیر کرو گی میں تندور جلا دیتا ہوں، تم کھانا پکانا، میں بچوں کے ساتھ بیٹھ کے بچوں کو بہلاؤں گا۔ کام ہو چکا، اس خاتون نے روٹیاں تیار کی، دسترخوان چنا گیا، جناب امیر کے سامنے بچوں نے کھا لیا، اٹھ کے چلنے لگے۔ برابر سے خاتون نے گھر سے آگ دھواں دیکھا تو آگ لینے کے لیے آئی۔ جناب امیر نکل کے گئے، اس نے پوچھا کہ یہ شخص جو ابھی تمہارے گھر سے گیا ہے کون ہے؟ کہا امیر نے کچھ غلہ اس کے ہاتھ بھیجا تھا، وہ لے کے آیا تھا، کوئی کارندہ ہے۔ اس نے کہا نہیں تم نے پہچانا ہی نہیں، یہ ہمارا امیر تھا، یہ ہمارا امیر تھا۔ مملکت اسلامی میں ایسا امیر کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ انسان سے محبت، انسانیت۔ جب انسان سے محبت کرتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں چاہتا کسی انسان کو تکلیف ہو۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید آل محمد کو جتنا انسانیت سے محبت تھی، کائنات میں کسی کو انسانیت سے اتنی محبت نہیں ہے۔ ورنہ قوت و طاقت تو آل محمد کے پاس بہت تھی، چاہتے تو لمحے میں کائنات تہوبالا کر دیتے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب ظلم اپنی حدوں سے جانے لگا، پرے ہونے لگا، تو شہزادی کونین نے ہاتھ اٹھانا کہ میں ابھی بد دعا کروں گی۔ مولا کائنات نے کہا سلمان شہزادی سے کہہ دو بد دعا نہ کریں، بد دعا نہ کریں۔ بتانا یہ تھا کہ اختیارات میں کمی نہیں ہے، پاور ہے، لیکن ہم بھٹکے ہوئے انسانوں کو ہدایت کے راہ پر لانا چاہتے ہیں۔ ہم گمراہی اور ضلالت کی طرف جانے والے انسان کو سیدھی راہ کی طرف لا رہے ہیں۔
ہم سارے انسانوں کو ایک نظریے سے نہیں دیکھ رہے ہیں، ورنہ تلوار چلاتے ہوئے رات کے اندھیروں میں بھی نسلیں دیکھ کے تلوار نہ چلائی جاتی، تلوار چلاتے ہوئے نسلیں دیکھ کے تلوار نہ چلائی جاتی۔ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو تعلیم دی وہ یہی کہ دیکھو انسان، اور آج تک دنیا میں انسانیت باقی ہے۔ کسی کو پتہ چلتا ہے کسی کا انتقال ہو گیا تو خون کا رشتہ ہو نہ ہو، انسان دروازے تک جاتا ضرور ہے، جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، کچھ کہتا نہیں ہے، کھڑا رہتا ہے۔ جو وارث ہوتے ہیں ان کے سامنے جا کے دو بول تعزیت کے بول دیتا ہے، دو میٹھے بول بولتا ہے، وہ اس کے لیے مرہم کا کام دیتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ دیر جنازے میں شریک ہو جاتا ہے، تدفین میں شامل رہتا ہے، پھر اپنے گھر چلا جاتا ہے، لیکن یہ اثر چھوڑ کے جاتا ہے، یہ اثر چھوڑ کے جاتا ہے۔ وہ کسی قوم، کسی قبیلے، کسی خاندان کا ہو، لیکن اگر کبھی اس انسان کے قوم اور قبیلے پہ کوئی غلط تبصرہ کرے گا تو وہی انسان کھڑا ہو کے کہے گا کہ دیکھو سارے انسان ایک جیسے نہیں آئے، ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے باپ کا انتقال ہوا تھا، اس قوم، خاندان اور قبیلے کے لوگ آئے تھے ہمارے یہاں۔ لیکن ایمان سے کوئی بتائے کہ آل محمد کے ساتھ بھی لوگوں نے ایسا ہی کیا تھا؟ اتنا بڑا مبلغ اخلاق، اتنا بڑا طبیب انسانیت، کائنات کا عظیم انسان، جس کے جنازے میں 7 یا 11 لوگ ہوں، سوچنے کی بات ہے۔ 7 یا 11، بس اس سے زیادہ کی تعداد نہیں ملے گی۔ کیوں؟ جس نے مسجد میں بیٹھ کے اتنا موعظہ کیا ہو، جس نے میدان سے لے کے مسجد تک ہر جگہ انسانیت کی بات کی ہو، جس نے انسان کو قرینہ اور سلیقہ بتایا ہو جینے اور مرنے کا، جس نے انسان کو چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف توجہ دلائی ہو، جس نے کہا ہو کہ ظلم نہ کرنا کسی کے اوپر، جس نے کہا ہو کہ دیکھو انسان کوئی بھی ہو، جس نے کہا ہو کہ اگر پاگل کتا بھی ہو تو اس کو بھی جو ہے وہ اس طریقے سے نہ ستانا، لوگ سب بھول گئے، کسی کو کچھ یاد نہیں رہا۔ آپ سوچئے جب لوگوں نے مدینے میں یہ تعلیم بلا دی تو پھر کربلا میں لوگوں نے کیا کیا ہوگا؟ ابھی میں پرسوں جب علی اصغر کے حالات کے ایک رسالہ پڑھ رہا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ امام بچے کو ہاتھوں پہ لیے ہوئے اشرار کے سامنے کھڑے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو یہ بچہ بہت پیاسا ہے، یہ بہت پیاسا ہے بچہ۔ اور زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، ابھی 2-4 دن پہلے کی بات تھی کہ جب ایک پیاسا لشکر پورا آ کے کھڑا ہوا تھا حسین کے سامنے، اور امام حسین نے کہا کہ دیکھو ان کے جانوروں کے سامنے بھی پانی رکھنا، جب تک وہ خود منہ نہ ہٹائیں پانی نہ ہٹانا ان کے سامنے سے۔ جب تک یہ جانور منہ نہ ہٹائے دیکھو پانی ہٹانا نہیں ان کے سامنے سے۔ آپ ایمان سے بتائیے کہ امام ہاتھوں پہ لیے ہوئے بچے کو دکھا کے یہ کہہ رہے تھے کہ بچہ پیاسا ہے، دیکھو اگر خیمے میں اس کی غذا میسر ہوتی تو میں اسے میدان میں لے کے نہ آتا، لیکن جب جواب نہ ملا تو ایک جملہ بیٹے سے کہا، میرے لال تم حجت خدا کے بیٹے ہو، حجت تمام کرو۔ بیشیر نے ان سنگ دل انسانوں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد لبوں کے کمان میں زبان رکھی اور اس کے بعد زبان سو کے ہونٹوں پہ پھرائی، لشکر میں اختلاف پیدا ہونے لگا۔
اب ایک یہ بھی ظلم کی انتہا ہے کہ ادھر سے ایک جواب یہ ملا، اقتا کلام الحسین، اقتا کلام الحسین۔ عزیزان گرامی، انسانیت کربلا میں مر چکی تھی، کوئی نہیں، انسانیت کربلا میں مر گئی، ورنہ اگر کوئی انسان ہوتا تو وہ تیر و کمان پھینک کے کہتا حسین ہم پانی لے کے آنے کے لیے تیار ہیں، لیکن نہیں عزیزان گرامی، ایک قطرہ پانی نہیں ملا، اور سیشوبہ تیر سے بچے کی پیاس بجھا دی گئی، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ ذبح ہو گیا، حسین ابن علی لیے ہوئے کھڑے تھے، اب ہمت جٹا رہے ہیں کہ خیمے تک جائیں تو کیسے جائیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ، ہم تیری رضا پہ راضی ہیں، ہم تیری آگے سر تعظیم خم کرتے ہیں، لیکن ہم ماں کے پاس لے کے کیسے جائیں، تو کہہ کے آئے ہیں پانی پلانے لے جا رہے ہیں۔ خیمے کے در پہ آئے، ماں یہ کہہ سکتی تھی کیا میرے لال کوئی انسان نہیں تھا ان میں، لیکن یہ نہیں کہا، بس اتنا کہا یا بنیا امثلک ینہر، کیا میرے لال تجھ جیسے بچے نہر کیے جاتے ہیں، تجھ جیسے بچے نہر کیے جاتے ہیں۔ انسانیت ختم ہو گئی۔ دیکھیے ابھی جب ڈاکٹر صاحب کا جنازہ دروازے پہ لایا گیا تو محلے کے لوگ، اعزاء قربا، ہر کوئی موجود تھا، اور سب ان کے فرزندوں کو تسلیت و تعزیت پیش کر رہے تھے، لوگ پرسہ دے رہے تھے، لیکن ذرا ایمان سے بتاؤ کہ کسی نے آ کے سید سجاد کو دو جملے تعزیت کے کہے ہوں؟ کوئی آیا ہو کہ جس نے تعزیت دی ہو؟ وقت ایسا آ گیا کہ بہنوں نے کہا کہ بھیا کچھ دیر کے لیے خیمے میں آؤ، حسین خیمے میں آئے، بہنوں سے کے سامنے امام حسین نے پرانا لباس پہنا، پرانا لباس زیب تن کیا، اور یہ کہا میری حسرت یہ ہے کہ تم سب چادریں میرے سامنے پہن لو، سب نے چادریں پہن لی، مکنے پہن لیے۔ حسین ابن علی نے حسرت بری نگاہوں سے سب کے پردوں کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد حسین خیمے سے چلنے لگے، سب کو حسرت بری نگاہوں سے دیکھ کے سلام کیا، اور بیٹے کے پاس آ کے رکے، کہا میرے لال جب قید سے چھوٹ کے جانا میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا، اور یہ کہنا کہ جب پانی پیے تو میری پیاس یاد کر لے، جب پانی پیے تو میری پیاس یاد کر لے۔ عزیزان گرامی، امام حسین خیمے سے رخصت ہوئے، بیوی سکینہ نے دامن پکڑ لیا، بابا کہاں جا رہے ہو؟ کہا بیٹی مجھے رخصت کرو، میں وعدہ طفلی کو نبھانے کے لیے جا رہا ہوں، لیجئے۔ کوئی رکاب پکڑنے والا نہیں تھا، کوئی بازو تھامنے والا نہیں تھا، بہن خیمے سے نکلی، یا علی کہہ کے سوار کر آیا، اور لیکن یہ کہا کہ میرے بھیا ٹھہر ٹھہر کے جاؤ، ہمیں دیکھتے ہوئے جاؤ۔ حسین حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے چلے، مقتل میں آئے، تلوار کھینچی، غضب کرن پڑا، مقتل میں آتے تھے، یہ کہتے تھے میرے جانثاروں اٹھو، میرے بہادروں میری جنگ دیکھو، لیکن کوئی نہ تھا جو حسین کی جنگ دیکھتا، کوئی نہ تھا جو داد شجاعت دیتا۔ ایک پیاسا لڑ رہا تھا، ارے وہ کون تھا کہ جس کے کلیجے پہ علی اکبر کا لہو تھا، بازو پہ عباس کا لہو تھا، قاسم کا لاشا اٹھا چکا تھا، کمر خمیدہ ہو چکی تھی، آنکھوں کا نور جا چکا تھا، لیکن ہائے حسین غضب کا جہاد کر رہے تھے۔ لڑتے لڑتے آسمان پر نظر گئی، بس تلوار کا رکنا تھا، اشقیاء چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے۔ ارے حسین پشت ذوالجناح پہ تھے، کوئی تلوار مار رہا تھا، کوئی نیزہ مار رہا تھا، ایک بہن خیمے سے نکلی، بلندی پہ آئی، بھیا، ارے لاکھوں کے نرغے میں گھرا ہوا، اشارے سے کہا خیمے میں جاؤ، بہن خیمے میں آئی، زمین کربلا کو جھٹکا آیا، منادی نے ندا دی، حسین کربلا میں قتل ہو گئے، پنجتن
کا خاتمہ ہو گیا بعد قتل شاہ آدھا کا بڑا یہ حوصلہ گھر جلا کر خاک کر ڈالا رسول سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. مالک اس مجلس کو قبول فرما، رحمت نازل فرما. پروردگار اس مجلس کا ثواب ڈاکٹر صاحب کی روح کو ہدیہ کیا جاتا ہے، ان کی روح کو شاد و خوشنود فرما، ان کے اعزاء و اقربا ان کے بچوں کو صبر جمیل و اجر جزیل عنایت فرما. بار الہ بیماران مومنین کو شفا عنایت فرما، بے روزگار مومنین کو روزی عنایت فرما. پروردگار اس بلائے کورونا سے مومنین کی حفاظت فرما. پروردگار اس بلا کا جلد سے جلد خاتمہ کر. پروردگار تجھ کو تیری عظمت و جلالت کا واسطہ قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو آوان و انصار امام میں شمار فرما. ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے ڈاکٹر صاحب کی روح کو ہدیہ فرما.